پھر ان کے لیے آخری مثال اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، فرماتا ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اللہ رب العالمین ان کے لیے ایک اور مثال بیان کرتا ہے کہ او کصیب، سیب کس کو بولا جاتا ہے؟ بارش کو بولا جاتا ہے۔ ایک اور معنی بادل کے بھی آتے ہیں، وہ جو مفسرین بیان کرتے ہیں، یہ مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ایک سین کریٹ کر رہا ہے کہ بہت اندھیرا اور اس میں کیا ہو رہی ہے؟ بارش، بجلی کی کڑک۔ تو کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یعنی جب کبھی ان کو ڈر لگتا ہے، جب کبھی ان کے دلوں کو ذرا سا ہلایا جاتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی فوری اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے واپس اسی کام کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر کہتا ہے کہ منافقین یہاں جو ہیں آسمانی برسات کی طرح ہیں، جس میں اندھیریاں ہیں، گرج ہیں، بجلیاں ہوں، بہت اندھیریاں، بجلی کی کڑک کے بعد اور زیادہ اندھیرا گاڑھا ہو جاتا ہے۔ بجلی کیا ہے؟ روشنی ہے۔ ان کو ہدایت تو دی گئی، اندھیرا جب آیا، اندھیرے میں بھی ان کو بتایا گیا، تو منافقین اپنے عمل کی وجہ سے اور ظلمات میں چلے گئے، موت کی ڈر کی وجہ سے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، یعنی ان کو موت کا ڈر لگتا ہے، وہ ڈرتے ہیں۔ کب؟ جب ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ محیط بالکافرین، جتنے منافقین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا، ان کی ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بند آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں۔ اب ان کو جب فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو عمل کرتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنا فائدہ رہا تو دین پر عمل کیا، اپنا فائدہ نہیں رہا تو چھوڑ دیا۔ منافقوں کی صفت ہے یہ، اسلام کو فائدہ ہو رہا تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں، نقصان ہو رہا، جہاد کرنے کی بات آئی، مشکل وقت آیا، ساتھ دینے کی بات آئی تو بھاگ اٹھتے ہیں۔ اچھے وقت میں تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے، مشکلات میں ساتھ دینا اصل چیلنج ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کیا کرے؟ ان کے سننے کی صلاحیت اور یعنی کانوں کو اور آنکھوں کو ان کے بیکار کر دے۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ تم کو جو صلاحیت دیتا ہے وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتا ہے، اور سب سے بڑی صلاحیت دو جو ہمارے پاس کیا ہیں؟ آنکھ اور کان، کیونکہ اگر ہمارے پاس کان نہیں ہے تو کیا ہو گئے؟ ہم گونگے ہو گئے، بولنے کی صلاحیت تو خود بخود ختم ہو گئی، کیونکہ جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، جو سن نہیں سکتا وہ بول نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے دی جانے والی جو دو نعمتیں ہیں، سننے اور دیکھنے کی، یہ دو چیزیں وہ دیکھتا ہے لیکن وہ دل کے اندر نفاق رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تمہاری یہ صلاحیتوں کو چھین سکتا ہے، لہٰذا اپنی یہ صلاحیتوں کو خیر کی طرف استعمال کرو، منافق مت بنو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ تم کو دینے میں، تم کو چھیننے میں، تم کو خوش رکھنے میں، تم پر ظلم کرنے میں، تم کو خوشی دینے میں، تم کو آزمانے میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا، اللہ تعالیٰ سب پر حکم چلا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العالمین یہاں پر آیت نمبر 21 میں تھیم کو چینج کر دیتا ہے، تھوڑی باتیں چینج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان گروہ کے بارے میں بتلا دیا کہ اب تم کو اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ تم کس کے اندر ہو، اس کی فوری بات تم اپنے آپ کو پہچان لو، اپنی پہچان کر لو۔ جب تم کو اپنی پہچان ہو جائے تو اس کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اب اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین تمام کے تمام انسانیت سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، پورے کے پورے لوگ
ہر مذہب کے ماننے والے لوگ، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے اور اس کو دعوت دے رہا ہے کہ کس بات کی؟ عبادت کی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے خلقکم، پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور جیسے پہلے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ بات کیا سمجھ میں آئی؟ اللہ اپنی عبادت کے لیے مجھ کو اور آپ کو بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اللہ کی وحدانیت اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، اللہ کی توحید اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ ہماری پہچان ہونے کے بعد وہ آئی ایم، اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن جس چیز کی مجھے ہونی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جب پیدا کیا تو میری تخلیق کا مقصد ہے کہ میں کیا کروں؟ اس کی عبادت کروں، عبادت کر کے کیا بن جاؤں؟ متقین بن جاؤں، متقین میں شامل ہو جاؤں، تو تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤں، اللہ والی بن جاؤں۔ عبادت کس کو بولا جاتا ہے؟ پوری زندگی اللہ کی پسندیدگی کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو ہمارے لیے بنائی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے تجھے جو کرنا ہے کر، تو کھا، تو پی، تو گھوم، تو انجوائے کر، جو کرنا ہے، جتنی حلال چیزیں ہیں وہ سب تو کر سکتا ہے، ہر چیز کے کر سکتا ہے سوائے اس کے جو بتایا گیا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ منع کیا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تو پڑھ سکتا ہے، تو لکھ سکتا ہے، ڈگریاں حاصل کر سکتا ہے، نوکری کر سکتا ہے، جاب کر سکتا ہے، تجھے جو کرنا ہے کر سکتا ہے۔ بس کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتے وقت اللہ کی پسندیدگی یعنی اللہ رب العالمین کی رضا کے جو کام ہم کو بتلائے گئے ہیں اس کا تجھے خیال رکھنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ پوری زندگی کیسی ہونا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جیسا شریعت کے مطابق گزارنے کا حکم دیا ہے بالکل ویسے آپ کو گزارنی ہے۔ یہ آپ کا پہلا کام ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اچھی عبادت کرنا ہے۔ لعلکم تتقون، عبادت کا مقصد بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بتاتے ہوئے بندے کو یہاں پر اور کچھ اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے، ایسی نعمتیں جو ایک انسانی زندگی کے لیے لازم ہے نعمتوں میں سے۔ تو ان نعمتوں میں سے اگر کوئی ایک نعمت بھی کمی ہو جائے یا ایک نعمت بھی اللہ تعالیٰ لے لے تو انسان کا وجود ناممکن ہوتا ہے۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کون سی نعمتیں یاد دلاتا ہے؟ تو